بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کیا کریں، اہل بیت کو ہدیہ کیا کریں، خصوصی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو ہدیہ کیا کریں تاکہ ان کی نظر کرم ہو، اور ان کے وسیلے سے دعا کیا کریں۔ یہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جتنی محبت سے، توجہ سے آپ پڑھیں گے، نفل پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، درود شریف پڑھیں، ذکر و اذکار پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں، اور پھر دیکھیں آپ کی بگڑی کیسے بنتی ہے، آپ کے کام کیسے سنورتے ہیں، آپ کی قسمت کیسے عروج پر جاتی ہے۔ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ تو یہ لازمی اپنی لائف میں ایڈ کر لیجئے۔ اچھا، اسی حوالے سے نا ایک واقعہ ہے۔ ڈاکٹر سید قاری منیر صاحب کہتے ہیں کہ وہ درود شریف پڑھتے بھی ہیں اور درود شریف کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی دعوت پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں بیان کرتے ہیں کہ بچپن سے ہی میری خواہش تھی کہ میں کسی مرد قلندر کے ہاتھ پر بیعت کروں اور ان کی پیروی میں جو ہوں نا اسپریچولزم، روحانیت کا رستہ طے کروں، اور نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی میری جو ہے بہتر ہو جائے، اور روحانی منازل طے کرنا میرے لیے بہت آسان ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 20-25 سال پرانی بات ہے کہ ہمارے گھر میں ایک میگزین آیا کرتا تھا روحانی ڈائجسٹ کے نام سے، اور میں نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو میری رسائی حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ تک ہوئی، اور میں نے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ سے بذریعہ خط و کتابت رابطہ شروع کیا، اور ایک خط کے ذریعے اپنی دلی خواہش کا اظہار بھی کیا کہ میں آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں اور روحانی سفر میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں، لیکن فی الحال میرے والدین کی طرف سے اور خصوصی میری والدہ کی طرف سے مجھے اجازت نہیں مل رہی ہے۔ تو آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے خط کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بیعت کے لیے والدہ کی اجازت ضروری ہے، تو ان کی اجازت کے بغیر بیعت نہیں ہو سکتی۔ میں نے چند بار اسی طرح انہیں مختلف خطوط لکھے، اور ہر مرتبہ یہی جواب آتا کہ پہلے اپنے والدین سے اجازت لیں۔ کہتے ہیں کہ وقت نہ یوں ہی گزرتا رہا، میرے دل میں یہ خواہش پہلے سے زیادہ بڑھتی چلی گئی کہ کسی طور مجھے جو ہے آپ کی بیعت نصیب ہو جائے اور میرا روحانی سفر شروع ہو جائے اور میری روحانی منازل آسان ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے ہاتھ میں کتاب آئی، قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ تھا، اور انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی، اور میں نے وہ کتاب پڑھنا شروع کی۔ اس کتاب میں انہوں نے اویسی سلسلے کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اویسی سلسلے میں بیعت ہونے کا اپنا ایک عجیب سا واقعہ لکھتے تھے کہ انہوں نے یہ نفل پڑھے تھے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کیا تھا، اور پھر آگے سے جو ہے ان کے لیے رہنمائی حاصل ہونے لگی۔ تو کہتے ہیں جب میں نے ان کا پورا واقعہ پڑھا تو میرے دل پر نا اس واقعے کا بہت زیادہ اثر ہوا، اور مجھے ایسا لگا کہ مجھے میری منزل مل گئی ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب میں تحریر کیا تھا کہ کسی مولوی کی تقریر سننے کے بعد انہوں نے 2 رکعت نماز نفل برائے ایصال ثواب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بتائے تھے، اور یہ بتایا تھا کہ یہ پڑھ کے ہدیہ کریں اور بی بی جان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے تو دعا قبول ہوگی۔ بس میں نے بھی قدرت اللہ شہاب کے طریقے پر چلتے ہوئے ایک دن جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل برائے ایصال ثواب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادا کیے، اور بالکل انہی الفاظ میں دعا مانگی جس طرح قدرت اللہ شہاب نے مانگی تھی۔ یہ نفل ادا کرنے کے بعد بھی میں دنیاوی کاموں میں مصروف ہو کر یہ بھول بھی گیا کہ میں نے نفل پڑھے تھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کی تھی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا، تقریباً 20-15 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد میری بڑی بہن نے بتایا کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے، اور وہ کہنے لگیں کہ قارب، میں نے خواب دیکھا کہ تم اور میں حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں ہوتے ہیں، اور تم حضرت خواجہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تخت پر بیٹھے ہوتے ہو، اور پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ اسی وقت ایک بچہ محفل میں آ کر تمہاری کمر پر زور سے ہاتھ مارتا ہے۔ تب حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اس بچے سے فرماتے ہیں، اے بچے، اس نوجوان کو مت مار، یہ میرا بیٹا ہے۔ جب میری بہن نے مجھے یہ خواب سنایا تو میں نے حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پھر سے خط لکھا، اور نوافل فاطمہ سے لے کر خواب تک کا تمام جو بھی احوال تھا وہ بہت ڈیٹیل میں بتایا، اور پھر میں میں نے عرض کی کہ میرے والدین کی طرف سے اجازت تو نہیں ہے، لیکن میری دلی خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنے سلسلے میں بیعت کر لیں۔ بس اس خواب کے بعد اور ان خط و کتابت کے بعد اللہ کریم کی نظر کرم ہوئی، اور آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنے سلسلے میں بیعت کر لیا، اور یوں سیدہ پاک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے میرا روحانی سفر شروع ہو گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب مزید لکھتے ہیں کہ میری بڑی بہن کی شادی کے لیے
ایک رشتہ بھی آیا اور لوگوں کی نظر میں وہ رشتہ مناسب نہیں تھا، لیکن بظاہر میرے والدین بھی مطمئن نہیں تھے۔ چنانچہ میں نے 2 رکعت نماز نفل برائے ایصال ثواب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ادا کیے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ ہدیہ کیا اور ان کے وسیلے سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بی بی پاک کے وسیلے سے ہماری اس الجھن کو دور فرما دے، اگر یہ رشتہ میری بہن کے حق میں بہتر ہے تو راستے کشادہ فرما دے، اور ہمارے قلوب کو، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے اور خیر والے معاملات فرما، اور اگر اس رشتے میں کسی بھی قسم کی شر ہے تو ہم پر رحمت کی نگاہ فرما، ہمیں برکت اور عافیت کا معاملہ عطا فرما۔ بس یہ نفل ادا کرنے کے بعد چند دن بعد ہی میرے والد صاحب مان گئے اور یہ رشتہ خیر و عافیت کے ساتھ طے پا گیا۔ تو اس طریقے سے ان کی زندگی کا اتنا بڑا معاملہ، روحانی کے سفر پر چلنے کا جو ان کا ایک وہ تھا، وہ بھی کلیئر ہوا، بیعت بھی ملی اور یہ مسئلہ بھی حل ہوا۔ اب بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم استخارہ کرنا چاہتے ہیں کہ رشتہ بہتر ہے یا نہیں، تو وہ بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یا پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیں 11 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد، اور سلام پھیرنے کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، یا درود شریف پڑھ لیں، یا استغفار کر لیں، یا کلمہ پڑھ لیں، یا سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور پھر اس تمام پڑھائی کا جو ثواب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہدیہ کریں، اور جو بھی رشتے کے معاملات ہیں کہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اللہ کے حضور ان کے وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ ہوگا۔ کہیں بچے کا ایڈمیشن ہونا ہے، اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، الغرض کسی بھی معاملے میں رہنمائی چاہیے کہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس طریقے سے آپ رہنمائی بھی لے سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں۔ کسی زندگی کے معاملے میں اٹک گئے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجات ہے، کوئی دعا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی قرض ہے، بیماری ہے، اولاد کا معاملہ ہے، پھر یہ نفل ادا کریں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ معاملات خیر و عافیت کے ساتھ طے پائیں گے، فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، الجھنیں دور ہوں گی، رکاوٹیں ختم ہوں گی، کاروبار میں بہتری آئے گی، رزق و مال میں اضافہ ہوگا، اور بیماریاں ٹھیک ہوں گی۔ الغرض زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے نا، ان نفل کو پڑھنے کی عادت بنا لیں، 2 رکعت نماز نفل دن میں کسی بھی وقت ادا کریں، ہدیہ کریں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، ان کے وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ نظر کرم ملے گی۔ توجہ دھیان سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، اور یہ سوچیں کہ آپ اتنی بڑی ہستی کو ہدیہ کرنے والے ہیں تو آپ کا جو ہدیہ ہے وہ ان کے شایان شان ہو۔ ایسا ہو تو نہیں سکتا، ہم اتنے یوں سمجھ لیں کہ اتنے گنہگار لوگ ہیں، ہمارا ہدیہ ان کے شایان شان نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال کوشش کرنے کہ اچھے طریقے سے بہت توجہ دھیان کے ساتھ پڑھ کے بھیجنا ہے، پھر ان کے حضور جو ہے اللہ کے حضور ان کے وسیلے سے دعا کرنی ہے، پھر دیکھیں آپ کیسے کام بنیں گے، کیسے قسمت سنورے گی، کیسی بگڑی بنے گی، کیسے عروج ملے گا، کیسے زوال ختم ہوں گے، اندھیرے ختم ہوں گے، گناہ چھوٹ جائیں گے، اور آپ دیکھیں کہ زندگی کا کرینہ ہی بدل جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، محبت سے، خلوص نیت سے، توجہ دھیان سے پڑھنے کی، اور سعادت نصیب فرمائے ان مبارک ہستیوں کو ہدیہ کرنے کی، اور بس ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، اور ہماری دنیا کے معاملات بھی اور آخرت کے معاملات بھی سنوار دیں۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔